میں ہوں چھوٹی میں ہوں موٹی اور میں ہوں ٹوٹا لا. یار مجھے جانا ہے یار, تم جلدی کرو, نمک نکم میں ہو, آتا نہیں ہو تمہیں, 2 منٹ دیا ہوا ہے, مجھے جانا ہے یار. وہ کیا کرے, جانا ہے, گو ٹو ہیل. میں اردو میں بات کروں گا, مجھے لوگ سمجھیں گے آپ ارے یار اردو میڈیم, ارے جاؤ لالو کھیت, ارے بن کباب ہے, ارے. جب کرنے لگو شروع کوئی کام لو پہلے اللہ کا نام, اللہ بولو اللہ. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفیہ عقیل, آپ دیکھ رہے ہیں وسعت ٹی وی. ٹی ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو صرف ایک اچھے اداکار, پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہی نہیں بلکہ بہت ہی اچھے سنگر بھی ہیں. بچوں کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ ٹی وی چینلز پہ کام بھی کیا ہے اور باقاعدہ اب ایک یوٹیوب چینل کا آغاز بھی کیا ہے. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں خالد انم صاحب سے. السلام علیکم خالد انم صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو ٹوڈے. ٹوٹلی مائی پلیجر جی, بہت بہت شکریہ, آپ نے یہاں بلایا مجھے, بہت شکریہ. اچھا خالد انم صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیں, ایز این ایکٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر اور ادب کا شوق, پھر آواز کا جادو, کون سا میڈیم سب سے آپ کو مزے کا لگ رہا ہے؟ یہ سارے میڈیمز کمیونیکیشن کے میڈیمز ہیں نا. ہر انسان چاہتا ہے دنیا میں کہ اس کو سنا جائے, اس کی بات سنی جائے, سمجھی جائے, اور بات سن کے اس کی بات کو رد نہ کیا جائے. تو یہ تمام اللہ تعالیٰ نے مختلف آپ کو ذرائع دے دیے, ذرائع ابلاغ جسے کہتے ہیں, کہ بھائی آپ اپنی بات پہنچا سکیں. جو کن رسیے نہیں ہوتے, یعنی جن کے کان سریلے نہیں ہوتے, ان کو ہم سامنے گانا نہیں گاتے, ان کو گفتگو کر دیتے ہیں. جو سر سمجھتے ہیں ان کو گا کے بتا دیتے ہیں, اور گفتگو سے بتا دیتے ہیں. یہ ایکسپریشنز ہیں, جیسے آپ کمپیئر ہیں, آپ کا ایکسپریشن اپنی جگہ ہے, آپ ایکسپریس کر دیتی ہیں اپنی بات کو. مقصد سارا ان چیزوں کا یہ ہے کہ اپنی بات دوسرے تک پہنچانا. تو آپ سارے میڈیم یہ تو اللہ کی طرف سے. ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں, میں بہت عزت کرتا ہوں طارق عزیز صاحب کی, ہمارے بہت بڑا نام ہے اس ملک کا, اور کچھ بھی ہو ٹرینڈ سیٹر ہیں, اور سارے پرائیویٹ چینلز انہی کا پروگرام دہرا رہے ہیں. تو ایک دفعہ شروع میں انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے بلایا تھا, تو میں گیا. بڑے اچھے آدمی ہیں, بڑا پرلطف رہا. انہوں نے کہا کہ کسی نے سوال کیا آڈینس میں سے کہ آپ ایکٹر ہیں, سنگر ہیں, رائٹر ہیں, کیا کہلوانا پسند کریں گے. تو اس سے پہلے کہ میں کہتا, تو طارق صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تمام چیزیں دی ہوئی ہیں, وہ جس طرح سے آپ سے کمیونیکیٹ کریں گے, جو آپ ایکسیپٹ کرتے جائیں گے وہ ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ ہے کہ اور اپنی بات پہنچانے کا ہر انسان کو بہترین طریقہ ڈھونڈنا چاہیے, جو جس پہ کام کر جائے. گیت کوئی سمجھتا ہے گیت گا لیں, کوئی بات سمجھتا ہے بات گا لیں, کوئی. یہ اس کے لیے بھی ہے کہ آپ کون سا میسج اچھے سے کس میڈیم کے تھرو کنوے کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح. دیکھیے بیسکلی میں جرمنی سے تھیٹر ٹریننگ میں نے لی ہے نا, تو اس میں ایک پری ریکویزٹ ہوتی ہے کہ ہر تھیٹر آرٹسٹ جو ہے اس کو میوزک آنا چاہیے. کیونکہ جب یہاں ٹیلی ویژن کا بھی پہلے ڈرامہ کیا تھا شہزاد خلیل کا, وہ بھی یہی کہتے تھے, بے انتہا اچھے ڈائریکٹر تھے وہ, بڑے اچھے میرے دوست تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر موسیقی جس شخص میں نہیں ہے وہ اچھا اداکار نہیں بن سکتا. گفتگو میں ردم ہوتا ہے, میں آ رہا ہوں, میں جا, لفظ کو کھینچیے مت. کمپوزیشن میں بھی یہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ لفظ ہے پاکستان, تو میں ایسی کمپوزیشن نہیں بنا سکتا جس میں وہ پاکستان, یہ تو پاکستان ہو جائے گا. تو وہ مجھے دماغ میں رکھنا ہے کہ لفظ کی شکل بھی نہ بگڑے, میری بات بھی پہنچ جائے اور احسن طریقے سے پہنچ جائے. کام ہونا نہ ہونا تو بات کی بات ہے, بات تو پہنچے. تو سفر کا آغاز تھوڑا سا اگر بتائیں. سفر کا آغاز یہ تھا کہ یہ آپ سفر اردو والا پوچھیں انگریزی والا؟ اردو والا. ٹھیک ہے. گھر میں میوزک سنی بہت جاتی تھی. میرے
بڑے بہن بھائی بھی سب ناٹ پروفیشنلی گاتے ہیں. مجھے گٹار کا ہمیشہ سے شوق تھا سیکھنے کا, نہیں لے کے دیا گیا تھا وہ, تو میں نے جا کے جب کالج میں آیا تب میں نے گٹار خریدا تھا ایک پہلا. نیبرز میں ہمارے دوست ہوتے تھے وہ بجاتے تھے, ان سے لے کے, بٹ اٹ کیم نیچرلی ٹو می. آئی نیور ٹوک اینی پراپر کلاسز. میوزک اندر تھی. وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ڈفرینٹ فیکلٹیز ہیں آپ کی. either you are born a mathematician, you're born a musician, you're born a writer, you're born a ہر انڈیویجول جو ہے, ہر شخص, ہر بچہ ایک الگ فنکار ہے. ہمارے یہاں گڑبڑی ہو جاتی ہے کہ ہم جب بڑے بہت برے ہوتے ہیں, میں بھی بڑا ہوں, برا ہوں, میں اپنی مرضی تھوپنا چاہتا ہوں بچوں پہ کہ اگر اس کے اندر سنگر ہے میں کہتا ہوں خبردار گانا نہیں گانا, بند کرو اس کو, تم انجینئر بنو گے. بھائی وہ انجینئر نہیں بن سکتا. وہ اگر سب انجینئر بن جائیں گے تو گانا کون گائے گا, میوزک کون بجائے گا, یا سب گلوکار بن جائیں گے تو پھر گاڑیاں کون بنائے گا. پانچوں انگلیاں اگر برابر ہو گئی نا, ہم کچھ چیز پکڑ نہیں سکیں گے. ایک یونٹ بنانے کے لیے سب کو الگ الگ لیول پہ ہر شخص اپنی جگہ کام کر رہا ہے. سو آئی ہیڈ میوزک. آئی ڈڈ مائی میٹرک فرام گرین ووڈ اسکول کراچی میں, جمشید روڈ پہ. میرے والد برٹش آرمی میں تھے, مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے تھے, کرنل تھے, پاکستان آرمی میں رہے, پھر پاکستان کسٹمز میں کچھ عرصے انہوں نے کام کیا. ہی واز دا فاؤنڈنگ ممبر ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی. اور اس کے بعد آل سیڈ اینڈ ڈن ان کا تعلق تھا مدراس, ساؤتھ افریقہ, ساؤتھ انڈیا, اور مجھے مدراسی نہیں آتی. میری والدہ کا تعلق کشمیر سے تھا, وہ سیالکوٹ میں سیٹلڈ ہیں. بڑا ڈفرینٹ کلچر. ہاں, نارتھ اینڈ ساؤتھ, تو وہ اچھا تھا, اپوزٹس اٹریکٹ ایچ ادر. اینڈ آئی ایم دا ینگسٹ آف 6 سبلنگس. 6 بہن بھائی ہم ماشاء اللہ ہیں, 3 بھائی 3 بہنیں, میں سب سے چھوٹا ہوں. اور میوزک ہمارے گھر بڑا سنا جاتا تھا, ٹیپ ریکارڈرز تھا, گراموفون تھے, کیسٹ پلیئرز آ گئے. اس کے بعد یہ ہوا کہ میری والدہ کو بڑا شوق تھا کہ کوئی ان کا بیٹا فوج میں بھی جائے, چونکہ میرے میاں فوج میں تھے. تو میرے والد کے انتقال کے بعد میں چلا گیا. میرے بڑے بھائی میڈیکلی رہ گئے تھے, آنکھیں خراب تھیں. مجھ سے بڑے والے وہ تھوڑے سے نکمے تھے, وہ پاس نہ ہو سکے. میں پاس کر گیا, میں کوہاٹ سے ISSB بھی پاس کر گیا, سلیکٹ بھی ہو گیا. لیکن میرے پہلے ہی سال میں کیڈٹ کالج کے میری والدہ کا انتقال ہو گیا, تو میرا دل جو تھا وہ اس سے بھر گیا. میں نے کہا نہیں, میں انہی کے لیے ہونا چاہ رہا تھا, میں آپ کیوں ہوں. آئی جوائن دی کراچی یونیورسٹی. آئی ڈڈ مائی ماسٹرز ان جرنلزم. پھر ایک مقامی اخبار میں لکھنا شروع کیا. مارشل لاء کا زمانہ تھا, یونیورسٹی میں رہتے ہوئے مارشل لاء کے خلاف بھی کافی احتجاج کیا, جمہوریت کے حق میں. گولیاں بھی کھائی, نشان ہیں پڑے ہوئے, بلٹس بھی کھائے, گولیاں بھی چلی, کیسز بھی بنے. بٹ آل سیڈ اینڈ ڈن مارشل لاء کی سزائیں بھگت کے ہمیں گھر والوں نے باہر بھیج دیا. باہر گھومتے رہے, کیا کریں. فکر راحق ضرور تھی کہ پاکستان کا کیا ہوگا, پاکستان کا کیا ہوگا, ہر نوجوان کو ہوتا ہے. سو وہاں سے برلن جا کے ان کا ایک تھیٹر ہے گرپس تھیٹر کے نام سے. اگر سننے والے جو ہیں اگر وہ گوگل بھی کر لیں گے تو سمجھ آ جائے گا. گرپس ایک سلینگ ورڈ ہے جرمنی کا, جرمن, جس کا مطلب ہے برینز. ٹھیک ہے نا. گرپس تھیٹر یہ ہے کہ بچوں کے ڈراموں میں اسپیشلائز کرتا ہے. ہوا یہ کہ جب 1968 میں وہ آئرن کرٹن بلڈ ہوا, وہ جو دیوار بن گئی برلن کے بیچ میں, یعنی وہ گھروں کے بیچ میں تھی, وہ ایسے تھی کہ ایسے بن گئی, آپ ادھر رہ گئے, کچھ بچے ادھر رہ گئے, کچھ بچے ادھر رہ گئے. تو جو ایسٹ سائڈ وہ برلن تھی وہ رشیا کے پاس چلا گیا, ویسٹ برلن چلا گیا امریکہ کے پاس, الائڈ فورسز کے پاس. تو یہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ ظاہر سی بات ہے ہر معاشرے میں ایسے تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ برداشت نہیں کریں گے کہ دیوار آ جائے, گھروں کو ڈیوائڈ کر دے. انہوں نے بہت احتجاج کیے, جلوس کیے, ان پہ فائرنگ ہوئی, بہت اسٹوڈنٹس مارے بھی گئے, بہت قتل ہوئے. تو یہ فولکر لوڈوگ ایک ان میں سے تھے جو ہمارے دوست ہیں, بہت بزرگ ہیں, جنہوں نے یہ قائم کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں, دیکھو یہ کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ بیٹھ کے سوچا کہ ہمیں تو یہ کرنے نہیں دیں گے, ہم پہ تو نظریں ہیں. سو دی اونلی وے کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ اس طرح ہے کہ ہم
بچوں کو سکھا دیں. ہم پہ نظریں بھی نہیں آئیں گی ان کی, وہ کہیں گے بچوں کو تماشا کروا رہے ہیں کچھ ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں 20 سال بعد نا یہ خود دیوار گرا دیں گے. انیشیٹو لیا. اور بعین ہی ایسا ہوا. 1968 میں گرپس تھیٹر بنا. انہوں نے صرف ایک کام سکھایا, انہوں نے بچوں کو سوال کرنا سکھا دیا. انہوں نے کہا کویسچن کرو, کوئی بھی چیز بغیر سوال کیے ایکسیپٹ نہ کرو. بڑا کوئی بھی بدتمیزی نہیں, کوئی بڑا تم سے پوچھتا ہے کہ بال نہیں کھیلنا یہاں پہ, تو پوچھو کیوں. یعنی اتھارٹی کو آپ چیلنج کریں, یہ آپ کو حق اللہ نے بھی دیا ہے کہ ہر اتھارٹی کو آپ چیلنج ضرور. اللہ خود کہتا ہے سوال کرو, عقل نہیں ہے, سوچتے نہیں ہو, دیکھتے نہیں ہو. تو کوئی یہ کہتا ہے یہ کرو, بولو بھائی کیوں کریں, اور اگر وہ آپ کو جواب سے آپ کی تشفی ہو جاتی ہے تو بالکل کر لیں, نہیں ہوتی تو ایک ڈائیلاگ. انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ کمیونیکیشن رہے. سو وہ جب چیز پیدا ہو گئی تو انہوں نے انوائرمنٹ کا ٹاپک, سوشل ٹاپکس, گندگی ہے, پانی نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے, یہ سارے کویسچن کرنا شروع کر دیا بچوں نے کہ ہم کیک کیوں کھا رہے ہیں, وہ بچہ زمین پہ کیوں بیٹھا ہوا ہے, وہ کیوں سوکھی روٹی کھا رہا ہے, میرے پاس گاڑی کیوں ہے, وہ بس میں کیوں جا رہا ہے. تو یہ بچے کا حق ہے اور بڑے کا حق ہے, اس کا فرض ہے کہ وہ جواب دے. تو جب انہوں نے یہ انکلکیٹ کر دیا, یہ سوچ ذہن میں ڈال دی, تو بچوں نے ہر ایکشن کو بڑوں کے کویسچن کرنا شروع کر دیا. جب کویسچن کرنا شروع کر دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ دیوار کیوں ہے, اس لیے کہ وہ ہمارا فلسفہ اور ان کا. ارے کاہے کا فلسفہ, انسان ہو یار. مطلب ماں ادھر بیٹھی ہے, بچے یہاں بیٹھے ہیں, جسٹ بیکاز تم نے قبضہ کیا توڑو. اور exactly 20 years later 1989 in Berlin they brought the wall down. The same children who grew up watching those plays. So یہی سوچ لے کے ہم یہاں پہ آئے. 1980 کی دہائی میں ہم نے پاکستان میں وہ گرپس تھیٹر کھولا. یاسمین اسماعیل اس کی ڈائریکٹر تھی, میں, خلیفہ سجیر الدین, فائزہ قاضی, ماریہ شیخ, بعد میں عائشہ اس میں آ گئیں, امید ریاض اس میں ہیں, اور عمران اسلم وہ ہمارے ساتھ تھے. پہلا ڈرامہ ہم نے انگریزی کا کیا, پھر ہم نے کہا نہیں لوگوں تک زیادہ پہنچانا تو اردو میں کیا جائے. گوئتے انسٹیٹیوٹ نے ہماری بڑی مدد کی, ہمیشہ گوئتے نے سپورٹ کیا. تو اس پہ بھی ہم نے سوالات اٹھائے, بچوں سے یہی کیا. مثال کے طور پہ ایک سوال ایک تھا کہ جس میں بچوں میں کھیلنے کا پارک نہیں ہے. وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم گھر میں کھیلتے ہیں تو گھر والے ڈانٹتے ہیں, باہر جاؤ. یہ ایشو ہے. باہر ہم جاتے ہیں تو باہر تو پارک ہی نہیں ہے, سڑک پہ جائیں تو گاڑیاں ہمیں ٹکرے مارتی ہیں, تو ہم کہاں جائیں. تو وہ گانا گاتا ہے بچہ, میں ہوں چھوٹی, میں ہوں موٹی, اور میں ہوں ٹوٹا, اللہ ہم جہاں بھی کھیلنے جاتے ہیں وہیں بڑے آ جاتے ہیں اور ہم کو مار بھگاتے ہیں, ہم کیا کریں کہاں جائیں, آؤ سڑک پہ بیٹھے ٹھنڈی ہوا ہی کھائیں. تو اب وہ یہ سوال ہے, اینڈ میں جب مالک مکان آ جاتا ہے کہ تم لوگ شیشے توڑو, یہ کرے, وہ کہہ رہے ہیں پارکس تو بنائیں. وہ کہتا ہے بہت مہنگا بنتا ہے پارک. تو اس زمانے میں ہماری F-16 کی ڈیل ہوئی تھی, تو بچہ سوال پوچھتا ہے کتنا مہنگا بنتا ہے, جتنے کا ایک F-16 آتا ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں, ایک F-16 کے بدلے میں تو ہزاروں پارکس بن جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا, 100 F-16 کا کیا کریں گے آپ, ایک F-16 کم خرید لیں, ہمیں پارک بنا کے دے دیں. So these are relevant questions. مجھے ایک دم یاد آ گیا قصہ, اگر آپ کو معیوب نہ لگے. ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, انہوں نے ایک مکان بنایا اور کہا کہ مولا آپ آئیے دیکھیے, گھر بنایا برکت کے لیے, دعوت دی, وہ چلے گئے وہاں. تو بہت بڑا گھر تھا, کافی 6-8 کمرے تھے اور صحن تھا. تو مولا نے پوچھا کتنے لوگ تو, انہوں نے کہا ہم 4 ہیں, میں ہوں, میری بیوی, 2 بچے. تو مولا گھر اچھا ہے حضرت؟ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے, میں تمہیں جنت میں گھر بنوا دوں. اس نے کہا اس سے بڑی کیا بات ہے, نیک شریف آدمی تھا. تو انہوں نے کہا یہ جتنی خالی جگہ ہے نا, اپنے سارے عزیز و اقارب کو لا کے یہاں بسا دو, اتنے بڑے گھر میں. سو ہمارے معاشرے میں باہر نہیں رہا, اب تو کم ہو گیا, اسراف بہت ہے. تو یہ چیز ہم بچوں میں انکلکیٹ کریں, انہیں سمجھائیں, تمیز بتائیں. کچرا جو ہے
ڈسٹ بن میں ڈالا جائے, پانی پھینکا نہ جائے, کھانا ضائع نہ کیا جائے, وہ ہم نے بتانا چھوڑ دیا ہے. آپ ہزاروں جگہ جائیں دیکھیں, فاسٹ فوڈ جوائنٹ میں فیملیز بیٹھی ہوتی ہیں, نوکرانی وہاں کونے پہ کیسے بیٹھی ہوتی ہے بیچاری. سو ہمیں انسانیت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. سو دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹڈ پلیز, اینڈ ناؤ دیٹ آئی اسٹارٹڈ مائی چلڈرن پورٹل, اس پہ بھی بات کر لیں گے. ہم بات کرتے ہیں, بریک کا ٹائم ہوتا ہے, بریک کے بعد انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں گفتگو. میں ہوں چھوٹی, میں ہوں موٹی, اور میں ہوں ٹوٹا, اللہ. ہم جہاں بھی کھیلنے جاتے ہیں وہیں بڑے آ جاتے ہیں اور ہم کو مار بھگاتے ہیں. ہم کیا کریں, کہاں جائیں, آؤ سڑک پہ بیٹھے ٹھنڈی ہوا ہی کھائیں. یار مجھے جانا ہے یار, تم جلدی کرو, نمک نکم میں ہو, آتا نہیں ہو تمہیں, 2 منٹ دیا ہوا ہے, مجھے جانا ہے یار. وہ کیا کرے, جانا ہے, گو ٹو ہیل. میں اردو میں بات کروں گا, مجھے لوگ سمجھیں گے آپ, ارے یار اردو میڈیم, ارے جاؤ لالو کھیت, ارے بن کباب ہے. ارے مجھے فخر ہے اگر میں بن کباب ہوں تو. بے گھر, بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید, اکنا ریلیف. امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات, ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی. بے سہارا خواتین کو ملے سائبان, بیماروں کو مفت طبی سہولتیں, اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع. بے گھر, بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید, اکنا ریلیف. آج ہی ڈونیٹ کیجیے. ویلکم بیک. لیجنڈری خالد انم صاحب ہمارے ساتھ ہیں. لیجنڈری تو کہیں سے نہیں ہوں, خالد انم ٹھیک ہے, بالکل ہمارے لیے آپ لیجنڈ ہیں. آپ کی محبت ہے. اور آپ نے بچوں کے حوالے سے بہت کام کیا. جی, اس میں بچوں کو بہت پازیٹیو میسج, سوشل میسیجز کیسے کنوے کرنا ہے, اور ابھی آپ نے بچوں کا چینل جو اسٹارٹ کیا ہے اس پہ تھوڑی بات. دیکھیے بات دراصل یہ, ہم جب بڑے ہو رہے تھے 60 کی دہائی 70 کی دہائی, اس وقت پاکستان ٹیلی ویژن تھا, اور چونکہ پڑھے لکھے لوگ چلا رہے تھے اس کو, اور ان کا بڑا ایک سیٹ فارمولا تھا جو انٹرنیشنل فارمولا ہے. بچوں کی سائیکالوجی ایک الگ ہوتی ہے, ہم نے تھیٹر میں پڑھی ہے, ہمیں پتہ ہے کس طرح لاگو کی جاتی ہے بچوں کے لیے, کیا کب کیسے بنانا چاہیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ہر چیز بچوں کو ایکسپوز نہیں کرائی جاتی, وہ بالکل ایک خالی وائٹ بورڈ آپ کو دے گیا ہے. آپ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, یعنی ایک سمجھے کہ ایک ہڈن کیمرہ جو سامنے رکھ کے اللہ نے دے دیا, وہ ایک ایک آپ کا ایکشن, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو وہ, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو وہ, اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو وہ بچہ آپ کا نوٹس کر رہا ہے, وہ اپنے کوٹھ میں پنگوڑے میں آبزرو کر رہا ہے, اور وہ ایگزیکٹلی وہی کرے گا. تو آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے. ہمارے بڑھتے سمے مصلح الدین ناہید نیازی صاحبہ, مصلح الدین پاکستان فلم کا بہت بڑا میوزک کا نام, جنہوں نے فلموں کے گانے دیے, ناہید نیازی صاحبہ کے بے انتہا گانے. وہ پہلا پروگرام ان کا ٹی وی پہ شروع ہوا بچوں کے گانوں کا. نا وائی گانوں کے ذریعے تھرو ٹیون آپ ایتھکس سکھاتے ہیں, کیلکولیشن سکھاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ نمبر گیم سکھاتے ہیں. 10 green bottles standing on the wall, 1 green bottle should accidentally fall. اس کا میں نے بنایا 10 پیلی بطخیں پانی میں, 1 پیلی بطخ اڑ جائے تو 9 پیلی بطخیں. تو ایک چیز یہ اردو میں ہوتے تھے پروگرام, وہ کوئی انگریزی کی ہمیں بیماری نہیں ہوئی تھی ابھی. اب تو ہمیں کمپلیکس ہو گیا ہے نا کہ ہم اردو بھی جو بولتے ہیں نا تو ہم بولیں گے کہ اچھا صفیہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ میں وہاں ایکچولی وہاں گیا تھا تو ہوا بھائی کیا ایکچولی امتحان لگا دیں آپ, یعنی کسی کو ٹیسٹ دیں. آپ کا ٹی وی چینل ہے, آپ کا ہم شو کریں گے, آپ 20 سیکنڈ تک ایک ٹاپک پہ اردو میں بات کریں, کوئی انگریزی کا لفظ نہیں ہونا چاہیے, فیل ہو جائیں گے سارے بچوں. پھر مصلح الدین گئے
سہیل رانا آئے, سہیل رانا کے بعد خلیل احمد نے کیا, خلیل احمد کے بعد شعیب ہاشمی نے کیا, شعیب ہاشمی کے بعد فاروق قیصر نے کیا, پھر بریک لگ گئی. تو پھر میں آ گیا, میں نے کیا اور ابھی تک کر رہا ہوں. تو یہ ہم دیکھیں, ہم ایک موبائل فون لیتے ہیں کسی بھی کمپنی کا, ہم ایک گاڑی لیتے ہیں کسی بھی کمپنی کی, ہم چاہتے ہیں نہیں یار اسی کی سروس اسٹیشن پہ جانا چاہیے, اسی کے پاس جانا چاہیے. یار یہ اگر یہ JVC کا کیمرہ تو کہیں اور نہ چلا جائے, نیشنل والے کے پاس نہ چلا جائے. یہ چیزیں ہیں, دوبارہ بھی آ جائیں گی. ہم اولاد کو کس چیز سے ایکسپوز کر رہے ہیں اس پہ ہم دھیان ہی نہیں دیتے. آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو آسک دا پیرنٹس, آپ نے اپنے بچوں کی کتنے پیرنٹس نے بچوں کی کتابیں سارے پڑھی ہیں کہ ایک ایک لفظ پڑھاؤ کہ بھائی کیا پڑھا رہے ہیں, یہ آیت درست بھی ہے, یہ ترجمہ درست بھی ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے. اس کے ذہن میں آپ نے بھر دیا بھوسا. وہ آپ کا اصل مستقبل آپ کا بچہ ہے, نہ وہ گاڑی, نہ وہ بینک بیلنس, نہ وہ موبائل, کیونکہ اس کا کیا آپ کے کام نہیں آئے گا. اولاد اگر صالح نکلے گی, کام اچھا کرے گی, ایک تو اچھا شہری بنے گا, وہ بنے گی. دوسرا پھر ایک کہ اس کی نیکی آپ تک پہنچے گی. آپ سے سوال اس کے بارے کیا جائے گا. یہ تھوڑی کیا جائے گا کہ آپ نے سیمسنگ کے موبائل میں آپ نے ایپل کا چارجر کیوں لگا دیا, یہ نہیں پوچھا جائے گا. یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ بھائی اولاد تمہیں دی تھی میں نے, تم نے استاد جو رکھا تھا اس کے بارے پوچھا بھی تھا. تو یہ ہمیں ذرا, یہ ہماری بڑی فالٹ ہے. اب جو مثال کے طور پہ کانسنٹریشن سپین کی بات ہوتی ہے, جن لوگوں کو علم نہیں ہے, ہم نے چونکہ ہمارے تھیٹر کے کورس میں چائلڈ سائیکالوجی بھی ہے, ہیومن سائیکالوجی جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کانسنٹریشن سپین ایک شخص کا کتنا ہو سکتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ 1 سال 1 منٹ. 15 سال کا بچہ ہے تو 15 منٹ کے اندر بات ختم کرو اور فارغ کر دو. 20 سال کا ہے, آپ نے کہنا جانو آئی لو یو, 20 منٹ سے زیادہ نہ کرنا ورنہ وہ بھاگ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو یو نیڈ ٹو بی اویئر. سائیکالوجی, ہیومن سائیکی, بچہ کیا چاہ رہا ہے آپ سے. وہ چاہ رہا ہے میری بات سنی جائے, میں امپورٹنٹ ہوں, میں انڈیویجول ہوں, میں بھی عزت چاہتا ہوں. آپ اس کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے ایک تھرڈ ریٹ سٹیزن ہے. گو ٹو یور روم, وہاں بیٹھ جاؤ, خبردار پڑھائی کر لی نہیں, بس پڑھو. وہ کہہ رہا نہیں کرنا. پلیز لسن ٹو ہیم, پلیز لسن ٹو یور چلڈرن. اس روایتی عذاب سے نکال دیں. جسٹ بیکاز وہ میرے ٹائم ٹیبل میں نہیں آ رہا, میں سیلفش ہو جاتا ہوں کہ یار مجھے جانا ہے, یار تم جلدی کرو, نمک نکم میں ہو, آتا نہیں ہو تمہیں, 2 منٹ دیا ہوا ہے, مجھے جانا ہے یار. وہ کیا کرے, جانا ہے, گو ٹو ہیل. یو آر کریٹنگ اینیمیز. وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا. آپ اس کو اسٹینڈ بائی ہم کو نہیں پڑھنا, ہیل وتھ اٹ. میں یونیورسٹی پڑھاتا ہوں. آئی ٹیل مائی اسٹوڈنٹس, کوئی عمرہ ہوتا ہے نا, میں کہا بیٹا کیا آج موڈ ہے سب کا؟ ہاں ہے. نہیں تمہارا نہیں ہے, چلو چھوڑو یار, آؤ کافی پیتے ہیں. 15 منٹ کی بریک دیتا ہوں, کافی پیتے ہیں. وہ لوگ آتے ہیں, دیر. میری چانسلر کہتی ہے میٹنگ میں ہر ایک سے, یہ کیا بات ہے کہ خالد صاحب کی کلاس میں 15 منٹ پہلے بچے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کی کلاس میں آدھے گھنٹے تک نہیں آتے لوگ. تو وہ مجھ سے بڑے سڑتے ہیں بیچارے. میں کہتا ہوں میم ان کو سب کو میری تھیٹر کلاس میں بھیجیں, ٹیچرس کو, تاکہ میں سکھا دوں ان کو. سو پلے وتھ ہیومن سائیکی, بات ضائع مت کریں. اردو ہماری قومی زبان ہے. پاکستان واحد ملک ہے دنیا کا جس کی قومی زبان اردو ہے. پاکستان کی پہلی پوری دنیا کی پہلی اردو کانفرنس 1970 میں موریشس میں ہوتی ہے. کیوں پاکستان میں کیوں نہیں ہوتی؟ اب ہوتی ہے, اب ہوتی ہے نا, پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ قومی زبان ہماری. میں اردو میں بات کروں گا, مجھے لوگ سمجھیں گے آپ ارے یار اردو میڈیم, ارے جاؤ لالو کھیت, ارے بن کباب ہے. ارے مجھے فخر ہے اگر میں بن کباب ہوں. تو ہم کب فخر کریں گے اس بات پہ کہ ہم اردو بولتے ہیں, ہمارے آبا و اجداد اردو بولتے تھے, ہمارا ملک پاکستان ہے. ہم کب فخر کریں گے اس پہ کہ ہمیں غلط انگریزی آتی ہے؟ میں نے کبھی سری لنکن کسی کو دیکھا اپنے پلیئر کا مذاق اڑاتے ہوئے انگریزی بولتے ہوئے؟ ہم تو جان ہاتھ جھاڑ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. غلط بولیں گے لیکن, اور نہیں غلط بولنے پہ ہم مذاق اڑاتے. کیوں مذاق اڑا رہے ہیں یار؟ اس کی زبان نہیں ہے. آپ کے ابا ہوں گے انگریز, ہمارے نہیں تھے بھائی. ہم تو کراچی کی
پلے بڑے ہیں, گلیوں میں کھیلے کودے. ہم تو کماڑی میں تھے, تو ہم تو ابھی تو پھر اردو صاف ہو گئی, ہم تو وہ مکرانی بولتے تھے, اڑے جاؤ ہے, یہ زبان تھی میری بچپن میں. ابھی بھی پرانے دوست ملتے ہیں ہم ایسے ہی بولتے ہیں. تو فیل پراؤڈ آف واٹ یو آر. آپ کو فخر ہونا چاہیے کہ اڑے جاؤ, تم کیا کرے گا, اڑے جاؤ, اڑے ماوا, اڑے ماما نہیں کرو رے, جاؤ, کوئی بات نہیں. تو یہ تو بیوٹی آف دا لینگویج ہے. اس میں آپ یہ منہ ٹیڑھے کر کر کے انگریزیاں بول بول کے آپ نے بیڑا غرق کر دیا. دیکھیے لینگویج جو ہے نا وہ دروازہ بناتی ہے کہ میں آپ اس دروازے کے ذریعے آپ تک پہنچ جاؤں اور آپ سے بات کر لوں. ہم نے اس زبان سے دیواریں بنا دی ہیں. میں انگریزی بولتا ہوں, یہ میرا قبیلہ ہے, اردو بولنے والے نہیں آئیں گے. اور اس کو فیشن سمجھ کے ہمارے بیچارے, میں ترس آتا ہے ان بچوں پہ جو کہتے ہیں آئی کانٹ ریڈ اردو, کین یو پلیز رائٹ دس ان رومن. اور جب چوٹ لگتی ہے کہتی ہے ہائے اللہ اللہ. میں نے کہا ہے ایک دم ہی چوٹ لگتے تو میں ہائے اللہ اللہ ہو گیا. ابھی تو تم کہتی مجھے اردو نہیں آتی. تو چلتے چلتے کسی کو چپیٹ مار دینا چاہیے تاکہ پتہ چل جائے, کھل کے آ جاتا ہے آدمی, بادام چٹکتا ہے نا. سو پیغام پہلا یہ, اردو پہ فخر کریں, بچوں کو اردو سکھائیے. یہ ایک پوری ریسرچ ہے, میں آپ چاہیں گی میں آپ سے لنک شیئر کروں گا کہ جو بچہ اپنی مدر ٹنگ, اپنی نیشنل لینگویج اس پہ عبور حاصل نہیں کرتا, اس کو کوئی چیز پھر سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے چینل بھی اردو پر جی بالکل, میرا ہاں بالکل ہے. وہ ہم بریک کے بعد آپ چینل کی ڈسکشن کریں, ہم سے چینل کے بارے میں بتائیں. وقت ہوتا ہے ایک بریک کا, بریک سے واپس آتے ہیں. جب کرنے لگو شروع کوئی کام, لو پہلے اللہ کا نام, اللہ بولو اللہ. جب کرنے لگو شروع کوئی کام, لو پہلے اللہ کا نام, اللہ بولو اللہ. میری ڈانچی دے گل وچ ٹلیاں, میری ڈانچی دے گل وچ ٹلیاں, میں بیر مناون چلیاں, شانہ والیا پیرا, پیرا ہوں پیرا, پیرا ہوں پیرا. Still you rock. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری, اب آپ تمام تر ادویات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, اپنے ڈاکٹر کو ہماری فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہماری تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ, بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. آپ کی صحت کی خدمت میں پیش ایمان فارمیسی, 7309 5th ایونیو بروکلن, نیو یارک. فون 718-748-5900. اچھا, ہم بات کر رہے تھے آپ کے چینل کے حوالے سے. اچھا, اس کا آپ مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایج گروپ جو ہے وہ کیا ہے, کس ایج گروپ کے لیے ہے, اس میں کیا آپ سکھا رہے ہیں, کس طرح سے اس کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ ویورز کو بھی زیادہ سے زیادہ پتہ چلے. جی, میرا فیس بک کا, یوٹیوب کا پورٹل ایک ہے, اس کا نام ہے سیپ آفیشیل, CEEP آفیشیل, یعنی اور اردو میں سیپ اس کو بھی کہتے ہیں, آئسٹر کو بھی کہتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم سب بڑے جو ہیں ہم آئسٹرز ہیں, اور ہماری اولادیں وہ قطرہ ہیں جس کو ہم چاہیں اچھی نرچرنگ دیں, اچھی حفاظت کریں,
طوفانوں سے بچا کے رکھیں اور نرم و گداز طریقے سے ان کی پرورش کریں تو ایک بیش بہا موتی بن کے وہ نکل سکتا ہے۔ تو سیپ جو ہے چلڈرن ایجوکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ پورٹل، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سب کا سب اردو میں ہے، اس میں کوئی انگریزی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ میں بہت اس شدت سے اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ واحد قوم ہے جو اپنی زبان کی دشمن ہے۔ ہم کسی بھی اردو بولنے والے کو کوئی بہت اچھی نظر سے دیکھتے نہیں ہیں، نوکریاں انگریزی بولنے والوں کو مل جاتی ہیں، پتلون پہننے والوں کو مل جاتی ہیں، جو بیچارہ میرے جیسا پاجامہ کرتا میں آئے گا اس کو باہر رکھے اندر ہی نہیں آنے دے گا، وہ کہے گا یار بیٹھے رہو ابھی صاحب مصروف ہیں، اور وہی اگر میں گلے میں پھندا ڈال کے آ جاؤں گا تو کہے گا ارے صاحب آ کے بڑے صاحب آئیے، 2-4 انگریزی کے لفظ بولوں، ہاتھ میں سگریٹ پکڑ لوں، یوں کر لوں، یوں چٹکیاں بجاؤں۔ تو یہ جو ہمارے فساڈز ہیں، ہم نے جو یہ بت بنا رکھے ہیں اپنے ارد، ان کو توڑنا ہے۔ پہلی بات یہ کہ اس کے ذریعے یہ پری اسکول کا ہے، جو بچے گھر میں ہوتے ہیں، عموماً ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مائیں وہ موبائل کھولتی ہیں، لگا دیتی ہیں، اس پہ انگریزی رائمز بج رہی ہوتی ہیں، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ نہ کریں، کھانا اس کو لگے گا نہیں جسم میں، وہ بابا بلیک شیپ بن جائے گا یا ہمڈی ڈمٹی بن جائے گا، انسان کا بچہ نہیں بنے گا وہ۔ ایک تو گناہ ہے، کھانے کی بے ادبی ہے۔ اگر کرنا ہی لازم ہے تو میں نے اس لیے اردو کی چیزیں ڈال دی۔ الف بے میں نے بہت لوگوں سے پوچھا، اس میں 95% لوگوں کو الف بے نہیں آتی تھی۔ اس کی وجہ تھی کہ بھول گئے تھے، اسکولوں میں اس پہ دھیان نہیں دیا جاتا، انگلش میڈیم اسکول ہے، بچے انگلش میڈیم کی رٹ۔ یہ واحد ملک ہے جو آزاد ہو کے بے آزاد نہیں ہوا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ جو پری اسکول ہے ان میں ان کو اینیمیشن کے ذریعے کھیل میں ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ اس طرح گنتی بھی ہوتی ہے، اس طرح مائنس، سبسٹریکشن، ایڈیشن، رنگ ایسے ہوتے ہیں۔ جیسے اس کا گانا ہے، میں نے کہا کہ بھائی جب کرنے لگو شروع کوئی کام، جیسے سناؤں آپ تھوڑا سا ایک، جب کرنے لگو شروع کوئی کام لو پہلے اللہ کا نام، اللہ بولو اللہ۔ جب کرنے لگو شروع کوئی کام لو پہلے اللہ کا نام، اللہ بولو اللہ۔ اس طرح کا گانا ہے کہ نام لینے سے اللہ کا مشکل ہوگی حل، جتنی بلائیں بھی ہوں سب کی سب جائیں گی ٹل، اللہ۔ کوئی کچھ بھی کرنے سے پہلے جو کہو گے بسم اللہ، دیکھنا بچوں آسان کر دے گا مشکل اللہ۔ تو یہ ہماری تہذیب ہے، ہمیں اس میں کچھ شرمانے کی بات نہیں ہے۔ پھر کاؤنٹنگز ہیں، پھر الف بے پہ ہے، آپ ضرور اس پہ کریں۔ تو 2 چیزیں، اردو شرمندگی کی بات نہیں ہے، انگریزی نہ آنا کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اردو نہ آنا شرمندگی کی بات ہے، آپ کی قومی زبان ہے، آپ کو آنی چاہیے۔ تو پری اسکول کے بچے ہیں جب یہ جائیں، اور چونکہ یہ ریسرچ کہتی ہے کہ میں CLF جو چلڈرن لٹریچر فیسٹیول ہے اس کا بھی امبیسڈر ہوں، اور میں نے OUP کے لیے کتابیں بھی لکھی ہیں بچوں کی، اردو ہی کی لکھی ہیں، انگریزی آتی ہے مجھے، یہ نہ سمجھنا مجھے نہیں آتی، لیکن چونکہ اردو ہماری قومی زبان ہے، اس کو سب کو آنا اس کو لازم ہے۔ بچوں کا فاؤنڈیشن اچھا ہو جائے گا نا، نیچے کا پہلے ونیئر اچھا لگ جائے گا، گارا اچھا، بنیاد مضبوط ہو جائے گی۔ ہوتا کیا کہ عمارت ٹیڑھی ہے، جب وہ تیسری منزل پہ آتی ہے اوپر 2 منزلیں گر جاتی ہیں، ہم پھر اوپر 2 بنا دیتے، نہیں، ہمیں بنیاد سیدھی کرنی ہے۔ جب تک آپ بنیاد سیدھی نہیں کریں گے کام ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور خدا کے واسطے اپنی اولاد کو توجہ دیجئے دھیان سے، جیسے اپنے باس کی بات سنتے ہیں نا خاموشی سے کھڑے ہو کے، بچے کی بات اسی طرح خاموشی سے سنیے، اس سے بحث نہ کیجیے، اس کا دماغ چل رہا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ جو نئی نسل ہے نا، یہ اپ گریڈڈ ورژنز آف ہیومینٹی ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ جیسے آپ کے ابھی iPhone 10 اور iPhone 20 نہیں آ گئے تو پرانے والے آبسلیٹ ہو جاتے، تو ہم آبسلیٹ ہو گئے ہیں۔ ایک صرف چیز ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان راستوں پہ چل چکے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہاں گڑھا تھا، میں گرا تھا یار، اس سے بچنا، اس جگہ گٹر ہوگا اور وہاں راستہ سیدھا نہیں ہے۔ ہاں، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں، کام انہوں نے کرنا ہے
پورا آپ ان پہ بھروسہ رکھیں، وہ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، نظر ضرور رکھیں ان پہ. لیکن ہمیں بھی نا آج کل کی جو جنریشن ہے، ہمیں بھی ان کے ساتھ ساتھ مطلب جو جتنے پیرنٹس اگر کہیں کہ ہم پرانے چیزیں یا ان کے اوپر، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم اگر ان سے ایک اسٹیپ کوشش یہ کریں کہ آگے ہی رہیں، تبھی آگے نہ رہیں. آپ آگے رہ نہیں سکتے. میں نے کہا نا، آپ یہ ہماری مغالطہ ہوگا کہ ہم آگے رہیں. ہم ان کو نہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں، ہم ان کے ساتھ رہیں اور ان کو گائیڈ کرتے رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو کلی چھوٹ دے دیں، آپ گائیڈ کرتے رہیں. پیرنٹل لاکنگ سسٹمز ہوتا ہے، آپ نیٹ کو وہ دیکھ لیں. جتنے سسٹمز موجود ہیں سوشل میڈیا کے جس میں لاک ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ یو ہیو ٹو کیپ اے ایگلز آئی آن دیم. آپ چھوڑ نہیں سکتے ان کو، اور آپ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، لیکن ان کو اگنور مت کریں. یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دیا، ماسی گھر میں ہے، چاچی گھر میں ہے، تائی گھر میں ہے، پھوپھی گھر میں ہے، ماموں گھر میں، کوئی نہیں ہوتا گھر میں. ماں باپ کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. سو یو ہیو ٹو میک شیور کہ یو ہیو ٹو بی دیئر فار دیم. پروگرام کا ٹائم بہت کم ہے اور باتیں بہت زیادہ ہیں. آپ کا کلام پیرا ہو وہ سنے بغیر ہم پروگرام کا اینڈ نہیں کریں گے. اور یہ کلام میں بچوں کو بھی سنا چکی ہوں کہ اچھا، بالکل. میرے ہاتھ گریدیاں ٹھوٹیاں، میرے ہاتھ گریدیاں ٹھوٹیاں، میرا پیر سچا تے میں جھوٹیاں، شان والے پیرا پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا، میری ڈانچی دے گل وچ ٹلیاں، میری ڈانچی دے گل وچ ٹلیاں، میں بیر مناون چلیاں، شان والے پیرا پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا. Still you rock. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. Thank you very much. اب پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ آپ سے دوبارہ